السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد۔ قال اللہ تعالی حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ باب جامع، باب جامع یعنی ایسا باب نے متفرق مسائل کو جمع کیا ہے۔ جامع مانا اکٹھا کرنے والا۔ نماز کے متعلق متفرق مسائل یہاں مختلف احادیثیں بیان کی گئی ہے جس کا تعلق متفرق مسائل سے ہے، یعنی کبھی نماز کے تعلق سے ہے، مسجد میں داخل ہونے سے، کبھی جب نماز کے لیے آئے تو کچھ کھا پی کر نہ آئے، کچھ مخصوص چیزیں، تو گویا کہ متفرق مسائل ہوئے، کسی ایک خاص مسئلے کے متعلق باب نہیں ہے۔ عموماً باب میں کبھی کبھار ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں، اسی کے متعلق احادیثیں ہوتی ہیں، کبھی کبھار کئی احادیثیں مختلف مسائل کی بیان کی جاتی ہیں، اسی کا نام ہے باب جامع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی قتادہ بن ربیعی الانصاری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتى یصلی رکعتین۔ ابو قتادہ حارث بن ربیعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو، فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، تو نہ بیٹھے یہاں تک کہ 2 رکعت پڑھ لے۔ جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو مسجد میں داخل ہونے سے پہلے، استغفر اللہ العظیم، مسجد میں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کر لے۔ اس 2 رکعت کا نام ہے تحیۃ المسجد، یعنی مسجد کی تعظیم کے طور پر یہ 2 رکعت ادا کی جاتی ہے۔ کیا نام ہے تحیۃ المسجد۔ تحیۃ المسجد کا حکم کیا ہے، اس سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کی یہاں تحیۃ المسجد واجب ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ سنت موقدہ ہے۔ جمہور علماء کی یہاں سنت موقدہ ہے، بعض محققین اہل علم فرماتے ہیں کہ واجب ہے۔ واللہ عالم، یعنی دونوں قول قوی ہیں، وجوب کا قول بھی اور سنت موقدہ کا بھی۔ تو جتنا ہو سکے آدمی بغیر تحیۃ المسجد پڑھے نہ بیٹھے۔ دوسرا مسئلہ، اگر کوئی شخص سنت موقدہ بغیر پڑھے بیٹھ گیا تو کیا کرے گا؟ تو بعض علماء نے کہا کہ اس سے نماز ساقط ہو گئی تحیۃ المسجد میں، لیکن صحیح ہے کہ وہ اٹھ کر 2 رکعت پڑھ لے۔ اب یہ قضا ہے یا وہی 2 رکعت، وہی مسئلہ الگ چیز ہے، لیکن اس کو اٹھ کر پڑھ لینا ہے۔ سلیق الغطفانی رضی اللہ عنہ مسجد میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، وہ بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تم نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے؟ کہا نہیں۔ قال قم فصلی رکعتین وتجوز فیہما، کہ کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعت نماز ادا کر لو اور اس میں اختصار کرو۔ تحیۃ المسجد، اگر ہم نے سنت پڑھ لی ہے ظہر کی، یعنی داخل ہوئے مسجد میں ظہر کی سنت پڑھی، یا عصر کی، یا مغرب کی، یا فجر کی، تو ایسی صورت میں تحیۃ المسجد ہم سے ساقط ہو جائے گا، کیونکہ مسجد ہے، مقصد ہے مسجد میں آ کر کے 2 رکعت نماز ادا کرنا۔ اب اگر اس کی جگہ پر ہم نے کوئی اور نماز پڑھ لی ہے جو سنتیں ہیں تو یہ ہمارے لیے کافی ہے تحیۃ المسجد سے، یعنی بغیر نماز پڑھے آدمی نہ بیٹھے۔ اب اگر کوئی وقت نہیں ہے اور ایسی صورت میں یعنی کوئی فرض نماز کا وقت نہیں ہے تو ہم تحیۃ المسجد پڑھیں گے۔ اسی میں دوسرا مسئلہ، اوقات جو مکروہ ہیں، جو ممنوع، عصر کے بعد، فجر کے بعد، یہ جو اوقات ممنوع ہیں، ان اوقات میں تحیۃ المسجد پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ اس سلسلے میں بعض علماء کہتے ہیں کہ پڑھیں گے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں پڑھیں گے۔ واللہ عالم، صحیح قول یہ ہے کہ جو نمازیں ذات الاسباب ہیں، سبب والی نمازیں ہیں، اس کو پڑھنا جائز ہے،
اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعتیں ظہر کی یا ظہر کی سنت چھوٹ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عصر کے بعد ادا کیا، حالانکہ عصر کے بعد وہ وقت ہے جس میں آپ نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، لیکن آپ نے عصر کے بعد 2 رکعت ادا کی یا ظہر کی سنت ادا کی۔ جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ کوئی وفد آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشغول ہو گئے اور ظہر کی سنت ادا نہیں کر پائے، تو اسی کو آپ عصر کے بعد پڑھیں، حالانکہ سنت ہے لیکن سنت سبب والی ہے، تو ایسی صورت میں اس کو آپ نے عصر کے بعد ادا کیا۔ تو ویسے ہی تحیۃ المسجد بھی یا تو واجب ہے یا سنت مؤکد ہے، تو ذات الاسباب ہوئی۔ تو اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے بعض علماء نے کہا کہ ان اوقات مکروہہ یا ممنوعہ کے اندر بھی آدمی نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن نفل مطلق، جو مطلق نفل ہے، یعنی ایسے ہی میرا دل چاہ کہ میں 2 رکعت نماز ادا کر لوں، تو یہاں دیکھوں گا کہ یہ وقت کون سا ہے، ممنوع وقت ہے، عصر یا فجر کے بعد کا وقت ہے یا زوال کا وقت ہے، سورج غروب اور سورج طلوع کا وقت ہے، تو میں ادا نہیں کروں گا، لیکن اگر سبب والی نماز ہے تو اس کو ادا کر سکتا ہوں۔ یہاں اگر فرض نماز چھوٹ گئی ہے تو وہ کسی بھی وقت میں ادا کر سکتے ہیں، کسی وقت میں ادا کرنا ان کا جائز ہے، لیکن فرض نماز کے علاوہ کی جو نمازیں ہیں جس کا حکم دیا گیا ہے، جیسے تحیۃ المسجد وغیرہ، تو ان کے بارے میں یہاں اختلاف ہے۔ نہیں، مثال کے طور میں فجر کی نماز کی لایا، فجر سے پہلے 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، میں نے یہ ادا کی، اب میں کہوں کہ میں 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کروں، یہ صحیح نہیں ہے۔ مقصود یہ ہے کہ مسجد کو نماز سے مشغول کیا جائے، نماز میں پڑھی جائے۔ اب اگر میں نے فجر کی 2 رکعت پڑھ لی تو میرے لیے وہ کافی، کس سے بدل ہو گئی، کس کی؟ تحیۃ المسجد کی، یہی تحیۃ المسجد ہی ہو گئی، وہ سنت ہے لیکن اس کے لیے کافی ہو گئی، تو یہ مقصود ہے۔ ہاں، نہیں، نیت نہیں کریں گے، اصل مقصود ہے کہ بغیر نماز کے مسجد میں بیٹھے، یہ مسجد کی تعظیم ہے۔ اب اللہ کے گھر میں آئے ہیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو اس میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو ہمیں حکم دیا کہ جب بھی آئیں مسجد میں نماز پڑھیں۔ اب اگر نماز کے اوقات میں آ رہے ہیں تو وہاں سنتیں ہیں، اس کو ادا کیا الحمدللہ، نماز کے اوقات نہیں ہیں تو تحیۃ المسجد کو ادا کریں گے۔ یہ نہیں کہ 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کر اور سنت ادا کر رہے ہیں، ایسا نہیں، ایسا اگر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے، فجر کی 2 رکعتیں آپ سب پڑھتے، صحابہ کرام پڑھتے، مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھتے، سنت ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ انہوں نے تحیۃ المسجد پڑھی اور پھر سنت پڑھی۔ اگر ایسا ہوتا اور صحابہ کرام 5 وقت نماز میں جاتے ہی، اس کے علاوہ بھی جاتے تھے، تو اگر الگ سے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھتے تو یہ بیان کرتے کہ ایسا صحابہ نے کیا یا اللہ کے رسول نے ایسا حکم دیا، تو ایسا حکم نہیں ہے، بلکہ تحیۃ المسجد سنتوں کے علاوہ اگر ہم پڑھ رہے ہیں یا مسجد میں آ رہے ہیں تو وہاں تحیۃ المسجد ادا کی جائے گی۔ مثال کے طور پر میری نماز فرض چھوٹ گئی ہے، میں آیا مسجد میں فرض ادا کیا، کافی ہو گئی تحیۃ المسجد کے لیے۔ وہ بھی ذات الاسباب ہوئی نا، جیسے ظہر کی سنت چھوٹ گئی، آپ نے اس کو عصر کے بعد ادا کیا، تو ایسے ہی دوسری سنتیں بھی اس کو عصر کے بعد، یعنی یا عصر کے بعد یا فجر بعد یا اوقات ممنوعہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن سورج غروب ہو رہا ہو اور نکل رہا ہو تو جب تک مکمل غروب نہ ہو جائے، یعنی ایسے آدھا نکل رہا ہے آدھا غروب تو نہیں، مکمل غروب ہونے کے بعد ہی پڑھے۔ لیکن عصر کے بعد لمبا وقت رہتا ہے، تو سے لے کے مغرب تک، فجر کے بعد بھی، تو یہاں آدمی پڑھ سکتا ہے، لیکن سورج نکل رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، تو وہاں رک جائیں یہاں تک کہ مکمل نکل جائے، مکمل غروب ہو جائے۔ لیکن غروب ہونے سے پہلے، نکلنے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، ابھی غروب نہیں ہوا ہے، تھوڑا باقی ہے اور نماز کا وقت چھوٹ گیا ہے، تو اب پڑھ سکتے ہیں، جیسے اللہ کا فرمایا کہ من ادرک رکعۃ من الصلاۃ قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک الصلاۃ، جس نے نماز کو پا لیا، یعنی عصر کی نماز کو پا لیا سورج غروب ہونے سے پہلے ایک رکعت کو، تو اس نے نماز کو پا لیا، یعنی وقت میں ادا کیا۔ سورج غروب ہو رہا ہے، تھوڑا ٹائم باقی ہے، تو آپ نماز کو ادا کریں،
کچھ نماز آپ کی سورج غروب ہونے سے پہلے ہوگی، کچھ بعد میں ہوگی، لیکن وہ وقت ہے۔ فجر کے اندر بھی یہی حکم ہے۔ ہاں، یہ جب تک وہ نہ ہو جائے، لیکن یہاں فرض نماز بھی اگر نکل رہا ہے تو نہیں پڑھتا کریں گے، نکلنے سے پہلے شروع کر سکتے ہیں، لیکن تھوڑا دیکھیں اس کا ٹکیا تھوڑا سا ظاہر ہو رہا ہے تو نہیں، رک جائیں گے یہاں تک کہ مکمل نکل جائے یا مکمل غروب ہو جائے۔ چلیے پڑھی حدیث۔ ارقم وہ الہ، ہاں الہ جنبی۔ انل کلام، انل کلامی۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم الله الرحمن الرحيم. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام۔ زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ ہم نماز میں بات چیت کرتے تھے، یعنی گویا کہ ضرورت پڑتی تو گفتگو کر لیتے، علاوہ وجہ نہیں۔ یکلم الرجل صاحبہ وهو الی جنبہ فی الصلاۃ، آدمی اپنے ساتھی سے بات کرتا اور وہ آدمی اس کے پہلو کے قریب کھڑا ہے، یعنی جو جس کے قریب ہے، اگر کوئی معاملہ ہوتا تو بات چیت کر لیتے۔ کتنی نماز پڑھی گئی ابھی، کتنی رکعت ہوئی نماز، خصوصاً نماز کے متعلق، یہاں تک کہ اللہ کا حکم نازل ہوا وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے خاموش ہو کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ کہنا تھا یا قنوت کا اصل معنی ہے عبادت کرنا، اور مراد یہاں خشوع اور خضوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، بغیر بات چیت کے اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ، تو ہمیں خاموشی کا حکم دیا گیا اور بات چیت سے منع کیا گیا، یعنی گویا کہ نماز میں بات چیت جائز تھی، تو اس کا معنی یہ نہیں تھا کہ وہ نماز میں باتیں ہی کرتے رہتے۔ نماز اللہ کی عبادت کے لیے ہے تو کوئی بات چیت کرتا نہیں تھا، لیکن اگر ضرورت پڑتی تو وہ بات چیت کر لیتے، رکعت چھوٹ گئی ہے یا کوئی مسئلہ ہو گیا اچانک تو پوچھ لیتے، کیونکہ نماز میں عبادت ہی ہے، اللہ کا کلام ہے، ذکر و اذکار ہی ہے، تو وہاں بات چیت وقت ضرورت وہ کرتے تھے اور یہ جائز تھا۔ پھر اللہ کا یہ حکم نازل ہوا کہ خاموش ہو جاؤ، یعنی نماز میں بات چیت حرام ہو گئی۔ نماز میں گفتگو کرنا جان بوجھ کر کے اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اگر کسی شخص نے بھول کی وجہ سے کوئی بات چیت کر لی ہے تو جائز ہے، یا نماز کے امور میں سے ہے، نماز کے یعنی نماز کی وجہ سے بات چیت ہوئی تو اس میں بھی جائز ہے، جیسے ہم تسبیح کہتے ہیں سبحان اللہ، یا اسی طرح سے نماز کی وجہ سے، تو وہاں جائز ہے، لیکن بغیر نماز کے بات چیت یعنی نماز کے علاوہ جو گفتگو ہے وہ جائز نہیں ہے، اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اگر اس کا علم ہے، علم نہیں تھا تو معذور ہے، جیسے معاویہ بن حکم السلمی نے نماز کے اندر وا سکلا امیہ اس طرح سے بات چیت کی کہ تمہاری ماں تمہیں گم پائے، مجھے کیوں دیکھ رہے ہو، اس طرح کی انہوں نے بات چیت کی۔ اللہ کے رسول نے ان کو نماز کے دہرانے کا حکم نہیں دیا، تو کیونکہ ان کو اس چیز کا علم نہیں تھا، معلوم نہیں تھا، اگر معلوم نہیں ہے تو اس میں نماز باطل نہیں ہوگی، اور بھول چوک سے بھی اگر زبان سے بات چیت نکل گئی تو بھی نماز باطل نہیں ہوگی، جان بوجھ کے اگر کوئی بات چیت کر رہا ہے تو اس کی نماز باطل ہوگی۔ قانتین انکساری دکھانے والے، عبادت گزار۔
حدیث سے معلوم ہوا کہ ابتدا اسلام میں نماز کے دوران گفتگو جائز تھی، تو اللہ کا حکم نازل ہوا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، تو گفتگو کرنے سے منع کر دیا گیا۔ راوی حدیث زید بن ارقم، ان کی کنیت ابو عمر ہے، اور ان سے 70 حدیثیں روایت شدہ ہیں اور کبار تابعین میں سے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم، یعنی کبار تابعین نے ان سے روایت کیا ہے۔ زید بن ارقم مشہور صحابی انصاری ہیں، اور منافقین کے متعلق ان کا قصہ مشہور ہے۔ جب ابی بن کعب نے کہا، ابی بن سلول جو منافقین کا سردار تھا، کہ ہم غزوہ سے واپسی کے بعد استغفر اللہ العظیم کہ اللہ کے رسول کو نکال دیں گے اور ان کے صحابہ کو، تو زید بن ارقم نے اللہ کے رسول کو بتایا، لیکن زید بن ارقم چھوٹے تھے، تو عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا، عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا کہ ہم نے ایسی بات کہی نہیں ہے۔ زید بن ارقم بہت غمگین ہوئے، اور امید تھی کہ اللہ رب العالمین ان کی تصدیق کرے گا، اور قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ ایسے جو کہتے ہیں، یعنی منافقین مطلب سورہ منافقین میں جو نازل ہوا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زید بن ارقم اللہ نے تمہاری تصدیق نازل کی ہے، تو مشہور صحابی ہے۔ عنصر ہجری میں انہوں نے کوفہ میں وفات پائی، عنصر ہجری میں کوفہ میں وفات پائی کے بعد والا حدیث۔ عبداللہ بن عمر و ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، تشتد الحر فابردوا بالصلاۃ، جب سخت گرمی ہو جائے تو نماز کو ٹھنڈی کر کے پڑھو۔ فإن شدت الحر من فحش جہنم، کیونکہ گرمی کی شدت یہ جہنم کے جوش میں سے ہے، جہنم کی تپش میں سے ہے، جہنم کے ابلنے سے ہے۔ یعنی جہنم جب سخت گرم ہوتی ہے تو گرمی یہاں دنیا میں زیادہ پڑتی ہے، اور اسی طرح ایک حدیث ہے کہ جہنم 2 سانس لیتی ہے، نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، گرمی میں سانس اور سردی میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو تم گرمی پاتے ہو وہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے جو باہر نکالتی ہے، اور جب سانس واپس لیتی ہے تو پھر وہ ٹھنڈی پڑتی ہے۔ جیسے بخاری مسلم کی روایت ہے، یعنی آگ نے، جہنم نے اللہ سے شکایت کی کہ اللہ اکل بعضی بعضا، کہ میرے بعض نے بعض سے کھا لیا ہے۔ فأذن لها بنفسین، تو اللہ نے اس کو 2 سانس لینے کا حکم دیا، تو اسی وجہ سے گرمی اور سردی پڑتی ہے۔ ٹھنڈا، یہاں نماز میں ٹھنڈے کرنے سے مطلب یہ ہے کہ اگر گرمی ہے سخت، گرمی کے میں آپ کو معلوم ہے نماز کا اول اور آخری وقت، ظہر کا اول وقت کیا ہے؟ زوال شمس، سورج کا زوال پہ آنا، ایک دم یعنی مغرب کی طرف مائل ہو جانا، یہ زوال کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو یہاں جب زوال یعنی بیچ آسمان میں ہونا، زوال ہونا، جب مائل ہوگا تو کیا ہے؟ زوال وقت ہوگا، زوال ہوگا۔ تو پہلے جو وقت میں تقریباً 1:45 12:30 بجے، یہ وقت گرمی میں زوال کا ہوتا ہے، یا آگے پیچھے تھوڑا سا، اس وقت میں سخت گرمی ہوتی ہے، اور باہر نکلنا، آنا جانا، اور گھروں سے خصوصاً دیہاتوں میں، اور اللہ کے رسول کے زمانے میں مکہ کی گرمی، اسی طرح مدینہ کی گرمی بہت زیادہ ہے، وہاں گھروں سے اور بھی 1 کلومیٹر تقریباً بعض صحابہ کرام دور سے آتے تھے، ان کا آنا اور جانا ایسے وقت میں بہت مشکل کا کام تھا، بہت پریشانی کا معاملہ تھا۔ تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ ظہر کی نماز کو ٹھنڈی کر کے پڑھو، یعنی تھوڑا تاخیر کرو۔ 1 بجے پڑھ رہے ہیں مثال کے طور پر، تو 1:30 بجے پڑھو، 2 بجے پڑھو، تاکہ گرمی تھوڑی کم ہو جائے، کہ جیسے جیسے سورج
مغرب کی طرف مائل ہوتا ہے، ڈوبنے کی طرف مائل ہوتا ہے، ویسے ویسے گرمی کم ہو جاتی ہے، یہاں تک آدمی عصر کو پہنچتا ہے۔ تو اس سے مقصود یہ نہیں ہے کہ نماز کا وقت نکل جائے، بلکہ تھوڑی تاخیر کرو۔ 1 بجے پڑھ رہے ہیں تو 1:30 بجے 2 بجے پڑھ لو، یعنی گرمی تھوڑی کم ہو جائے۔ اور آج کل کے بعض علماء کہتے ہیں کہ جب ساری چیزیں مہیا ہیں اور مسجد میں گرمی بھی نہیں ہے، گھر بھی قریب ہے، بسا اوقات گھروں کے اندر ہی مسجد ہوتی ہے جیسے شہروں کے اندر، تو ایسی صورت میں اول وقت میں پڑھ لینا افضل ہے۔ جہاں ایسے حالات ہوں جہاں آدمی گرمی ہے، شدت ہے، گرمی میں لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں اگر مؤخر کرے گا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ نماز کا وقت کیا ہے، ظہر کا طویل وقت ہے، اول وقت پڑھنا افضل ہے۔ لیکن اگر گرمی ہو یا سخت پریشانی لائق ہو تو اس میں مؤخر کرنا جائز ہے، سوائے عشاء کی نماز وہ مؤخر کرنا افضل ہے، وہ مؤخر کرنا افضل ہے، اول وقت پڑھنا بھی جائز ہے لیکن مؤخر کرنا افضل ہے۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال كنا نصلي مع رسول الله في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ سخت گرمی میں نماز پڑھتے تھے، اور جب ہم میں سے کوئی شخص اپنی پیشانی کو زمین پر لگا نہیں سکتا، رکھ نہیں سکتا سخت گرمی کی وجہ سے، بسط ثوبہ تو اپنے کپڑے کو بچھاتا اور اس پر سجدہ کرتا ہے۔ گویا کہ وہ زمین پر نماز پڑھتے تھے، کچھ بچھا کر نماز پڑھنا بھی جائز ہے، چٹائی وغیرہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے آپ نے نماز پڑھی ہے چٹائی پر بھی، لیکن بسا اوقات صحابہ کرام زمین پر اپنے پیشانی کو رکھتے تھے، سخت گرمی ہے، سجدہ نہیں کر پا رہے ہیں تو سر کے نیچے کپڑے کو یا پگڑی جو بھی رہتا اس کو زمین پر رکھتے تاکہ اس پر سجدہ کریں۔ اور ایسے ہی معلوم ہوا کہ اگر آدمی اول وقت میں پڑھ رہا ہے گرمی تبھی نماز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز صحیح ہے، لیکن ہمیں اجازت دی گئی ہے، رخصت دی گئی ہے کہ سخت گرمی میں ہم اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھتے، اور جب ہم میں سے کوئی شخص اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ نہیں سکتا سخت گرمی کی وجہ سے، بس ثوبہ فسجد علیہ تو اپنے کپڑے کو بچھاتے اور اس پر سجدہ کرتے ہیں۔ یعنی اگر کپڑا زمین میں ہے، زمین پر ہے اور اس کے اوپر سجدہ کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یعنی بیچ میں کوئی حائل نہیں ہے۔ یہ گرمی کے متعلق اس کا ذکر ہوا۔ آگے جو حدیث آ رہی ہے اس کا تعلق نماز کے دوسرے مسئلے سے ہے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من نسي صلاة فليصليها اذا ذكرها ولا كفارة لها الا ذلك اقم الصلاة لذکری۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، جس شخص نے نماز کو بھلا دیا یعنی بھول گیا، ایک روایت میں او نام آنا یا سو گیا، من نسي صلاة جو آدمی نماز کو چھوڑ دیا بھول کی وجہ سے، یاد نہیں آیا، او نام آنا یا سو گیا، فلیصلیھا اذا ذکرھا تو اس کو ادا کر لے جب یاد آئے، جب بھی یاد آئے نماز پڑھ لیں۔ جیسے بعض لوگوں کا یہ رویہ ہے کہ جب نماز چھوٹ جاتی ہے عصر کی تو دوسرے دن عصر کے ساتھ پڑھیں گے، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ جب بھی یاد آئے، دوسری نماز سے ملا کر نہیں پڑھنا ہے، جب یاد آئے پڑھ لیں، یاد آیا نماز سے پہلے پڑھ لیں، لیکن اس کو مؤخر نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی نماز چھوٹ گئی اور آپ نے سورج نکلنے کے بعد ادا کر لیا، جب یاد آئے اس کو ادا کریں۔ ولا کفارۃ لہا الا ذلک اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے سوائے یہی، یعنی بھول سے چھوٹ گئی ہے یا سو گئے ہیں تو ہمارے اوپر کوئی گناہ کفارہ نہیں ہے سوائے یہی کہ نماز کو جب یاد آئے ادا کر لیں۔ اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو میرے ذکر کے لیے یاد کرو، میری یاد کے لیے، اسی طرح جب تمہیں یاد آئے تب نماز ادا کرو، یہ بھی معنی اس میں داخل ہے۔ وَلِمُسْلِمٍ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا يُصَلِّيهَا إِذَا ذَكَرَهَا۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے جیسے کہ اس سے پہلے میں نے اشارہ کیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا بھول کی وجہ سے یا سو گیا، فَكَفَّارَتُهَا أَن يُصَلِّيَ إِذَا ذَكَرَهَا تو اس کا کفارہ یہی ہے کہ جب یاد ہے اس کو ادا کرے۔ تو یہاں ایک اور مسئلہ جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیا ہے، یعنی ظہر کا وقت ہوا یا عصر کا وقت ہوا اور آپ نے نماز نہیں پڑھی، جان بوجھ کے چھوڑ دیا اعوذ باللہ، کا گناہ تو بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر اس نے نماز کو چھوڑ دیا ہے، اب اس کو افسوس ہوا مغرب کے بعد، پھر کی نماز
وقت ہو رہا ہے، کھیل میں لگا ہو کہ نہیں اب آج نہیں پڑھ رہا ہوں، چھوڑ دیا، وقت نکل گیا، تو ادا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ جمہور علماء کہتے ہیں کہ اس کو ادا کرے گا، اگرچہ جان بوجھ کے چھوڑا ہے۔ بعض محققین علماء فرماتے کہ نہیں، اس کو ادا نہیں کرے گا، پر گناہ اس پر لاگو ہو گیا، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، سوائے یہ کہ اللہ سے معافی توبہ کرتے رہے، لیکن اس کو قضا نہیں کرے گا۔ قضا جو بھول سے چھوٹ جائے یا سو گیا آدمی، لیکن جان بوجھ کے چھوڑا ہے تو اس کے لیے کوئی عوض نہیں ہے، اس کے لیے کوئی عوض نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں سونے یا بھول کا ذکر ہے، سونے یا بھول کا ذکر ہے، کہ اکثر علماء کی رائے یہی ہے کہ وہ اس کو ادا کر لے گا۔ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ معاذ بن جبل اللہ کے رسول کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے تھے، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، اور پھر اپنی قوم کی طرف لوٹتے اور ان کو وہی نماز پڑھاتے۔ معاذ بن جبل دور سے آتے اپنے قبیلے سے، اللہ کے رسول کے ساتھ رہتے، عشاء کی نماز پڑھتے اور واپس جاتے، اور وہاں معاذ بن جبل عالم تھے، بڑے علماء میں سے تھے، تو معاذ بن جبل اپنے قوم کے امام تھے، لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، معاذ بن جبل کے بغیر بھی نماز پڑھ سکتے تھے، لیکن معاذ بن جبل کا انتظار کرتے، عشاء کی نماز پڑھی، اللہ کا رسول بھی مؤخر کر دے، پھر یہ بھی واپس آتے اور اپنی قوم کو نماز پڑھاتے۔ معاذ بن جبل نے فرض نماز ادا کر لی ہے، لیکن ان کی قوم ہے وہ انتظار کر رہی ہے، تو ان کی قوم کی کیا ہے، نماز فرض ہوئی اور معاذ بن جبل کی نفل ہوئی، تو گویا کہ اگر کوئی شخص نماز نفل پڑھ رہا ہے اور اس کے پیچھے ہم فرض پڑھ رہے ہیں تو ہماری نماز صحیح ہوگی، ہماری نماز کیا ہوگی، صحیح ہوگی۔ متنفل نفل یعنی نیت میں فرق ہے، ایک نفل کی نیت ہے، دوسرا کیا ہے، فرض کی نیت ہے، تو یہ جائز ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال صلی اللہ علیہ وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس لا من شيء، یعنی معاذ بن جبل کی جو روایت ہے بہت اہم حدیث ہے، اس کے اندر بہت ایک اہم مسئلہ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نفل پڑھ رہا ہے اور ہم نے اس کے پیچھے فرض ادا کی تو ہماری نماز ہو جائے گی۔ امام اور مقتدی کی نیت کا ایک ہونا لازمی نہیں ہے، جیسے یہاں پر ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرمایا لا یصلی احدکم فی الثوب الواحد لیس علی احدکم من شیء، فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص نہ نماز پڑھے اس حال میں کہ ایک ہی کپڑا ہو، لا یصلی احدکم فی الثوب الواحد، تم میں سے کوئی شخص ایک ہی کپڑے میں نماز نہ پڑھے، لیس علی احدکم من شیء، اس طور پر کہ اس کے کندھے پر کچھ نہیں ہے، یہ کندھا ہے۔ عموماً صحابہ کرام کا جو کپڑا تھا وہ چادر کی شکل میں تھا، جیسے لنگی ہے، چادر ہے، تو دو کپڑے ہوتے، ایک نچلے حصے کو چھپاتا، دوسرا اوپر کے حصے کو، عموماً یہ ایسا ہوتا۔ کبھی کبھار ایک ہی چادر ہوتی، کبھی کبھار قمیض بھی ہوتی تھی، لیکن بہت معمولی اور کم چیزیں تھی، سروال یا پاجامہ بھی رہتا تھا، لیکن اکثر کپڑے چادروں کی شکل میں رہتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نماز نہ پڑھو اس ایک کپڑے کے اندر اس حال میں کہ تمہارے کندھے پر کچھ بھی نہیں ہے، یعنی نماز پڑھو اور کندھے کو بھی چھپا دو، کندھے کو چھپائے بغیر نماز نہ پڑھو۔ کندھے کو چھپانے کا کیا حکم ہے، اس سلسلے میں بعض علماء کہتے ہیں سنت ہے، بعض کہتے ہیں واجب ہے، بعض کہتے ہیں سنت موقدہ ہے، سنت موقدہ ہے، یعنی موقت چیز ہے، کیونکہ واللہ عالم بغیر یعنی جب کپڑا ہے تو ٹھیک ہے تو اس کو چھپانا ہی ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو ایسی صورت میں جس حالت میں آدمی ہے اس میں نماز پڑھ لے۔ جو اصل مرد کے لیے ستر عورہ ہے وہ کیا ہے، گھٹنے سے لے کر ناف تک یہ چھپانا لازمی ہے۔ اب اس کے اوپر کندھا وغیرہ یہ بھی چھپانا ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو کم از کم وہ لازمی چیز چھپانا ہے، اور وہ بھی نہیں ہے، آدمی یاذ باللہ جہل میں ہے، بسا اوقات ایسے مسلمان ظلم کیا جاتا ہے، تو جس حالت میں وہ نماز پڑھ لے گا، جس حالت میں وہ نماز پڑھ لے گا۔ یعنی یہاں نماز کے سطر کے متعلق ہے، اور عورت کے لیے جو سطر ہے نماز کے اندر پورا جسم ہے، پورا جسم ہے،
سوائے چہرہ اور ہتھیلی کے، سوائے چہرہ اور ہتھیلی کے۔ پیر کا کھل جانا بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ بھی لازمی ہے، یعنی چھپانا لازمی ہے، کیونکہ واللہ علیہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ پیر اگر کھلے ہوئے تبھی نماز صحیح ہے، لیکن اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ ساری چھپانا لازمی ہے۔ میں اور بھی تفصیل ہے لیکن یہاں تک کافی انشاءاللہ۔ کے بعد الحدیث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن مسلم قال انه قال من اكل صوما او بصلا فليعتزل او ليعتزل مسجدنا۔ جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرمایا کہ جس نے لہسن کھایا یا پیاز کھایا تو وہ ہم سے الگ رہے یا ہماری مسجد سے الگ رہے، وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ، اور اپنے گھر میں بیٹھا رہے، وَأُوتِيَ بِقِدْرٍ فِيهِ خَضِرَاتٌ مِّن بُقُولٍ، اور آپ کے پاس ہاندی لائی گئی جس میں سبزیاں تھیں، ترکاریاں تھیں، جس میں سرسبز ترکاریاں تھیں، یعنی سبزی تھی۔ فوجد لها ريحا، تو آپ نے اس کی بو پائی، تو آپ نے پوچھا فاخبر بما فيه من البقول، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ اس کے اندر یہ سبزی ہے، یہ ترکاری ہے، مثلا لہسن کسی نے بتایا یا پیاز بتائی، بعد میں لہسن کا بھی ذکر ہے۔ تو آپ نے فرمایا قربوها الى بعض اصحابی، اس ہانڈی کو یا اس سبزی کو بعض صحابہ کرام کے قریب کر دو، وہ کھائے۔ فلما راہ کرہا، جب آپ نے دیکھا کہ اس نے اس کے کھانے کو ناپسند کیا، اکلہا یا اکلہا، یعنی جس صحابی کو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم کھا لو، اس کو دے دو، تو اس نے بھی کھانے کو ناپسند فرمایا کیونکہ اللہ کے رسول نہیں کھا رہے ہیں۔ تو شدت محبت اور اتباع ایسی تھی کہ آپ نے نہیں کھایا تو ہم بھی نہیں کھائیں گے۔ تو جب دیکھا اللہ کے رسول نے کہ وہ نہیں کھا رہے ہیں تو کہا کہ تم کھاؤ، تمہارے لیے جائز ہے۔ فینی اناجی من لا تناجی، کیونکہ میں جس سے سرگوشی کرتا ہوں تم اس سے نہیں کرتے، یعنی فرشتوں سے۔ تو پیاز لہسن یہ سب حلال چیزیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول اس طرح کی چیزوں سے بچتے تھے کیونکہ جبریل امین آپ کے پاس آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے، کھانا جائز ہے۔ اب مسجد میں جانے کے لیے جب جائیں گے تو وہاں اس میں بو نہیں آنی چاہیے، اگر بو مر گئی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تو آدمی اس کو کیا ہے، اگر سبزی وغیرہ میں ہے تو اس میں بو نہیں آتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کچا کھا کے جا رہا ہے، پیاز ہو لہسن ہو یا کوئی بھی چیز، تو اس صورت میں ہمیں منع کیا گیا ہے تاکہ مسجد میں فرشتے اسی طرح سے بنو آدم کو تکلیف نہ ہو۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر مسجد کے علاوہ جماعت سے پڑھ رہا ہے یا اپنے گھر میں پڑھ رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن مسجد میں کیونکہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اسی طرح سے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ پیاز یا لہسن کے بارے میں ہے جو حلال چیزیں ہیں، اس کے کھانے سے، اور بسا اوقات اللہ کے رسول مسجد سے ایسے لوگوں کو نکال دیتے تھے بقی کی طرف، جو بقی ہے مسجد نبوی کی طرف، وہاں بھگا دیتے کہ وہاں چلے جاؤ۔ تو علماء نے کہا کہ اگر کوئی کھا کر آئے تو اس کو نکال دینا چاہیے۔ یہ تو حلال چیزوں کے بارے میں جائے کہ اگر کوئی بیڑی پی کر آ رہا ہے، سگریٹ پی کر آ رہا ہے جس سے مزید بدبو ہوتی ہے، تو ایک تو حرام اور پھر تکلیف، یہاں ڈبل یہاں ظلم ہو رہا ہے یا جرم ہو رہا ہے، تو یہ من باب اولیٰ جائز نہیں ہے۔ بس اوقات اگر آپ ایسے آدمی کے پاس کھڑے ہو جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ جماعت کو چھوڑ دیں، آدمی کھڑا نہیں ہو پاتا ہے۔ اسی طرح سے اسی لیے مسواک کا ہمیں حکم دیا گیا ہے تاکہ منہ سے یا لہسن کے علاوہ بھی اگر ہمارے منہ کے اندر بدبو آ رہی ہے سونے وغیرہ جیسے تو اس کو صاف کر کے جائیں تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ نکالنے کا کیا حکم ہے اس سلسلے میں؟ علماء نے کہا کہ اس کو نکال دینا چاہیے، لیکن اگر فتنہ ہو تو ایسی صورت میں یعنی جھگڑا پیدا ہو سکتا ہو، معاملہ پیدا ہو سکتا ہو، آدمی ایسا کام نہ کرے، لیکن اگر جہاں آدمی کی پہنچ ہے یا تو آدمی ایسا کام کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص نماز پڑھ لیا ہے، مسجد میں گیا پیاز کھا کر کے، تو نماز صحیح ہے، نماز صحیح ہے، لیکن اس کو ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، لیکن نماز۔ اب یہ جو حکم ہے منع کا، حرام کا یا حرمت کا ہے یا کراہت کا ہے، تو اس میں اختلاف ہے۔ صحیح ہے کہ یہ حرمت کا حکم ہے، یہ جائز نہیں ہے، لیکن کیا ایسا کرنا جائز ہے کہ آدمی نماز کو چھوڑنے کے لیے پیاز کھائے کہ میں جماعت نہ جاؤں، جماعت چھوٹ جائے؟ نہیں، یہ ایسا نہیں ہے، یہ محروم شخص ہے، یہ محروم شخص، بلکہ آدمی نیکیوں کمانے کے لیے ایسی چیزوں کو چھوڑ دے تاکہ نماز سے محروم نہ ہو، ثواب سے محروم نہ ہو۔
بلکہ اگر جان بوجھ کے کھاتا ہے نماز کو چھوڑنے کے لیے، جان بوجھ کے پیاز یا لہسن کھاتا ہے کہ نماز چھوٹ جائے یا مجھ سے جماعت ساکت ہو جائے، تو وہ گنہگار ہوگا. کیا ہوگا؟ گنہگار. ایک تو جماعت چھوڑا ہے وہ، دوسرا انہوں نے جان بوجھ کے چھوڑنے کا جو گناہ کیا ہے، یعنی تعمد، مزید تعمد ہے اس کے اندر. لیکن کبھی کبھار آدمی کھا لیا یا کسی علاج کی وجہ سے کھا لیا، کیونکہ پیاز وغیرہ کے اندر فائدہ بھی ہے، کو کھا لیا، تو اس میں اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھے. لیکن اگر بدبو کو ظاہر کر لیا مسواک کے ذریعے یا کسی اور چیز کے ذریعے، تو پھر جا سکتا ہے. آخری حدیث پڑھ لیں پھر کوئی سوال کریں. جابر اللہ فرماتے کہ اللہ کے رسول فرمایا من اکل سوما والبصل والقراص، جس نے لہسن کھایا یا پیاز، والقراص سبز پیاز، قراص اس کو گندنا کہتے ہیں، لیک کے انگریزی میں شاید کہتے ہیں، جو پیاز چھوٹی چھوٹی رہتی ہے سفید اور اس میں سبزی لگی ہوئی ہے، تو کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ ہیں کچی پیاز ہیں سبز پیاز، یعنی دیکھیے جیسے اس میں سبزی لگی ہوئی ہے، یعنی جس کے پتے لگے ہوئے ہیں ساتھ میں، سفید ہری ہری پیاز. یعنی ایک تو اس میں کوئی پتہ نہیں ایسی پیاز رہتی ہے، دوسری سبز پیاز. آپ نے فرمایا کہ جس نے لہسن کھایا یا پیاز کھائی یا سبز پیاز کھائی، فلا یقربن مسجدنا، تو ہماری مسجد کے قریب نہ آئے. فإن الملائکۃ تتعظی مما یتعظی منہ الانسان وفی بنی آدم، بنو آدم، تو وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے کیونکہ فرشتے تکلیف محسوس کرتے ہیں اس چیز سے جس سے بنو آدم بھی تکلیف محسوس کرتا ہے. یعنی گویا کہ فرشتے بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں بدبو وغیرہ کی. اس میں کیا ہے؟ مزید حکم ہے کہ آدمی دوسروں کو، یعنی یہاں دیکھیں تو بدبو کے ذریعے تکلیف دینا بھی کرنا جائز نہیں ہے. تو کیسا حال ہوگا لوگوں کا جو لوگوں کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، ظلم کرتے ہیں. یا صرف خود میں نے پیاز کھائے، لہسن کھایا، کسی کو تکلیف نہیں ہوئی، لیکن میرے منہ سے جو بدبو لگے اس سے تکلیف ہو رہی ہے، تو اسلام نے اسے بھی منع کیا ہے کہ اس کے ذریعے کسی کو تکلیف نہ ہو. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.